شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس 250 گرام پیئیں، فائدہ ہوگا۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل جلے ہوئے حصے پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں بند ہو جائیں گی۔ سنگترے کے رس میں 2 چٹکی ہینگ کا پاؤڈر ملا کر پینے سے ہر قسم کے پیٹ درد میں آرام آتا ہے۔ ایک لیمو لیں، اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کے درد کا فائدہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ سبز الائچی سینے کی جلن میں بہت مفید ہے۔ ایلو ویرا کا جادو، نزلہ زکام اور کھانسی میں بھنے ہوئے پتوں کا جوس شہد کے ساتھ لینا بہترین علاج ہے۔ سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون جمنے نہیں دیتا۔ برسات کے موسم میں پیاز کھانے سے آپ کا ہاضمہ جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انڈا کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ گلو کی لکڑی 2 انچ کسی بھی پنساری کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ پانی پئیں اور لکڑی پھینک دیں۔ 5 دن میں انشاءاللہ ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا۔ تخم سرس اور کلونجی ہم وزن دونوں اجزاء کو باریک پیس کر بڑے کیپسول میں بھر لیں۔ 1 کیپسول نیم گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ دن میں 4 بار یہ دوائی کھائیں، برین ٹیومر ختم ہو جائے گا۔ لہسن کی کچی پوتھیوں کے چند روز استعمال سے خون بلغم اور رگوں میں چمٹنے والی چربی پگھل جاتی ہے، بدن چست ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کچا لہسن استعمال نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ 2 یا 3 پوتھیاں تھوڑے سے گھی میں بھون کر کھائیں۔ کھٹے ڈکار اور سینے کی جلن، جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹے ڈکار اور سینے میں جلن ہوتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیمو نچوڑیں اور کھانے کے ساتھ اسے کھائیے، اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ آپ کے منہ سے بو آتی ہے؟ اگر دانتوں کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے میں منہ سے پانی بہنے کی شکایت دور کرتا ہے۔ زکام کے وائرس سے بچیں۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔ اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ بچے دانی کے مسائل، 3 چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ کا 1 چائے کے چمچ شہد میں، اسے ملا کر شہد کے شربت کے ساتھ لیتے رہنے سے بچہ دانی کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ جسم پر بننے والی گلٹیاں، 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ شہد دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے سوتے وقت تمام گلٹیوں پر اچھی طرح سے لگا کر صبح اٹھ کر اسے دھو لیں۔ 5 ہفتے تک لگاتار یہ عمل روزانہ دہرانے سے گلٹیاں بہہ جائیں گی اور دوبارہ کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ خواتین بریسٹ پر بننے والی گلٹیوں کے لیے بھی یہ استعمال کر سکتی ہیں۔ سونٹ نامردی کا علاج ہے۔ قوت جمع بڑھا کر جسم میں نئی جان بھرتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن پر چائے کے چمچ کا 1/4 حصہ پیسی ہوئی سونٹ ڈال کر کھائیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ انڈے کے چھلکے سائے میں سکھا کر باریک پیس لیں، پھر ہم وزن سنگھاڑے کا آٹا اور تھوڑی سی مصری لے کر اسے مکس کر کے آدھا چمچ صبح شام کھائیے۔ وہ لوگ جن کو کیلشیم کی کمی کی وجہ سفید دھبے پڑ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہڈیوں کو طاقت ملے گی اور آپ کا قد لمبا ہوگا۔ وٹامن ڈی کتنا ضروری ہے؟ وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں بھی پایا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی جسم میں کیلشیم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی سالمن سارڈین مچھلیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شملہ مرچ کے فائدے: بینائی تیز کرتا ہے،
کولیسٹرول کم کرتا ہے، کیلوریز جلاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے، دل صحت مند بناتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے اور یہ کینسر سے بھی بچاتی ہے۔ ہری پیاز سوجن سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہری پیاز معدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے۔ ہری پیاز بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے۔ ہری پیاز امراض چشم سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہری پیاز ذیابیطس کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہری پیاز امراض قلب سے دور رکھتی ہے۔ گلے کے فالتو گوشت جو گلے کا لٹک جاتا ہے، کیلے کے مسلسل استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ بیماری آیوڈین کی کمی کی وجہ سے عام طور پر ہوتی ہے۔ کیلے میں قدرت نے آیوڈین کی وافر مقدار رکھی ہے۔ کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 نہایت اعلیٰ کوالٹی کے سیب کھا لے، چند روز میں دماغی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پئیں تو آپ کی جلد دانوں اور کیل مہاسوں سے پاک، جوان اور چمکدار نظر آئے گی۔ بدن یا دماغ میں سوتے یا جاگتے جھٹکے لگتے ہوں، پانی کے 1 کپ میں سونے کی انگوٹھی وغیرہ 21 مرتبہ گھمائیں، پھر وہ پانی میں دن میں 2-3 مرتبہ اس کو پلا دیں۔ رات کا آخری پہر تھا، میں اس وجہ سے جاگ رہی تھی کیونکہ میرے ابا رات کے اس پہر اکثر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی تلاوت میں اتنی حلاوت اور مٹھاس تھی کہ سن کر انسان بس اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پاتا، لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ کسی انسان کی آواز ہے۔ ابا بہت ہی شریف النفس انسان تھے، ان کی عمر 60 سال تھی، ان کی داڑھی سفید تھی اور بہت ہی زیادہ تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں نے کبھی بھی ان کی زبان کو ذکر سے خالی نہیں دیکھا۔ میں جب بھی آتی دیکھتی تو ابا ہر وقت ذکر میں مصروف ہوتے تھے اور رات کے وقت وہ خصوصاً نماز اور تلاوت میں مشغول رہا کرتے۔ میں اکثر ہی ابا کے کمرے کے باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میں کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی کہ میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی تھی۔ بھابھی اس وقت ابا کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی، یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ میں نے بھابھی کو اٹھ کر پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے دیکھا وہ گھوم کر ابا کے کمرے کے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس وقت بھابھی کا جاگنا ہی بڑی غیر معمولی بات۔ بھیا تو گہری نیند سو رہے ہوتے تھے اور وہ بھابھی کو بہت ہی کم کمرے سے باہر آنے دیتے، لیکن آج بھابھی رات کے اس پہر کسی بھوت پریت کی طرح سے پورے گھر میں منڈلاتی پھر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام ہوگا، وہ ابا کے کمرے کی طرف گئی ہوں گی، تو وہاں سے آوازیں آنا بند ہوئی۔ اب ابا کی سرگوشی کی آواز نہیں آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ ابا تلاوت ختم کر کے اب اپنے کسی کام میں مصروف ہیں۔ لیکن یہ سرگوشی کس کی تھی؟ میں ذرا غور سے سننے لگی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوئی تھی، ابا کے کمرے میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی اپنے کمرے میں اماں کو بھی آنے نہیں دیتے۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اور وہ ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کمرے کو سائڈ پر بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ کوئی ابا کو ڈسٹرب نہ کر سکے، لیکن اب ان کے کمرے سے ایک عورت اور ایک مرد کی آواز آنا بڑی حیرت کی بات تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ مجھے کسی کے راز کو کھولنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیوں ہے اور کیسے ابا کے کمرے سے وہ آوازیں آ رہی تھی۔ کب صبح ہوگی مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا، مگر آج سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا میرا بھائی بہت ہی سخت نیند میں لگ رہا تھا، ابھی تک اس کی نیند نہیں کھلی تھی۔ حالانکہ اتوار والے دن جب ہم 10-11 بجے کے قریب اٹھے تو سب لوگ اپنی نیند پوری کر چکے تھے، لیکن آج تو میرا بھائی اس قدر نیند میں لگ رہا تھا جیسے پوری رات سویا بھی نہ ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید میرا بھائی اور بھابھی رات کو سرگوشی کر رہے ہوں گے اور مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی۔ لیکن میں نے بھیا سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی؟ کہنے لگے میں ساری رات گہری نیند سو رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی جو کہ صرف سہاگن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ مجھے لگا جیسے بھابھی میرے بھائی سے دور رہ کر بھی بہت خوش ہے۔
حالانکہ بھابھی کا چہرہ ایک مختلف کہانی بتا رہا تھا۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بھابھی نے اسے کہا آج وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہیں۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں نے انہیں بے زاری سے دیکھا اور بولا کہ تم خود چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی نیند مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ ابا آج سارے معاملے میں چپ چاپ تھے، بالکل ایسے کہ جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ لیا ہو۔ ابا بھابھی کو ناراضگی بھری نظر سے دیکھ رہے تھے مگر منہ سے کچھ نہیں بولے۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ کسی کو بھی ڈانٹتے ڈپٹتے نہ تھے۔ شاید آج ابا جان اب سب میں سے کسی کے ساتھ ناراض تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ حسب معمول میں خاموش رہی تھی۔ اماں بھی بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہی تھی، لگتا تھا جیسے کوئی ایسی پریشانی ہے جو ابا اور اماں کے درمیان باہم ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی نے اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی مجھے اپنی ماں کے گھر جانا ہے۔ فضل اگر آپ آ سکتے ہیں تو چلیے، ورنہ میں اکیلی بھی چلی جاؤں گی۔ فضل بھائی نے بھابھی کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ بیڈ پر اوندے منہ پڑے سو رہے تھے۔ بھابھی اپنا بیگ لے کر ہمارے گھر سے چلی گئی۔ بھابھی نے بھی آج بڑی ہی رخائی کے ساتھ مجھے جواب دیا تھا، جبکہ آج سے پہلے وہ ہمیشہ بڑی محبت سے پیش آیا کرتی۔ خیر، ان کے میکے جانے کے بعد میں نے دیکھا ابا پھر اپنی عبادت والے کمرے میں چلے گئے۔ حالانکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت ہی جایا کرتے تھے، لیکن آج دن کو بھی وہ اپنے حجرے میں ہی بند رہے۔ اماں نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی مصلی پر ذکر کر رہی تھی۔ یہ بات دونوں کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، جو انہیں ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی بڑی پریشانی ہو۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم شام کا کھانا بناؤ، میں ابھی کچن میں موجود ہوں۔ گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے موجود کھڑی ہستی کو دیکھ کر میں بہت ہی حیران ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی تھی، ان کے ساتھ ان کی اماں بھی تھی۔ اماں تو میرے دیکھتے ہی واپس چلی گئی اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ منہ بسورتے ہوئے کہا کیا بات ہے بھابھی، آپ کی امی ادھر بھی نہیں آئی اور ہم سے بھی کوئی بات نہیں کی، آپ واپس کیسے آئیں گی؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ آپ کو تو ایک ہفتے کے لیے رہیں گی۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو غصے سے بولی کیوں؟ میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں پر ایک ہفتہ رہوں یا ایک دن، تمہیں اس سے کیا مسئلہ؟ تمہیں میرے یہاں آنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تو وہاں پر لال ڈوریاں تھی، یعنی کہ بھابھی کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اس کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود نہیں جانتی تھی، لیکن بات بڑی عجیب سی تھی کہ ماں کے گھر جا کر وہ فوراً ہی 2-3 گھنٹوں کے بعد لوٹ بھی آئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی رو رو کر سو چکی تھی۔ میں نے بھابھی کو اس طرح دیکھا تو پوچھ لیا کیا بات ہے بھابھی، آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی؟ نہیں بتاؤں گی، تمہارے باپ کو تو پتا ہے نا میری پریشانی کیا ہے۔ پتہ نہیں یہاں پر کوئی بولتا کیوں نہیں ہے۔ اب میں تمہیں بھی کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری بات نہیں سنو گی، بلکہ اپنے باپ یا بھائی کی حمایت کرو گی۔ یہ کہہ کر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ہکا بکا بس دیکھتی رہ گئی کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر ابا سے بات کروں گی، لیکن ابا اپنے حجرے میں یوں بند ہو کر رہ گئے جیسے کہ انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ پھر شام کو انہوں نے حجرے سے پیغام بھجوایا کہ مجھے رات کا کھانا حجرے میں ہی دیا جائے۔ ابا کی یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ خیر اماں نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا جا کر ابا کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت ابا اپنے کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں تھے، یوں مجھے ابا سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا، مگر سامنے مصلی پر قرآن پاک پڑا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ابا ابھی بھی مسلسل تلاوت ہی کر رہے تھے۔ میں وہاں بیٹھ کر ابا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ ابا نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو میں نے کہا کہ بھابھی کی طبیعت خراب ہے، انہیں کوئی پریشانی ہے، آپ ہی ان کا مسئلہ حل کر دے۔ کہتی ہیں کہ نہ ہی میرا سسر اس معاملے میں بولتا ہے، نہ ہی میرا شوہر میرے مسئلے کو مسلسل ہی نظر انداز کرتے ہیں۔ میری بات سن کر ابا مسکرائے اور بولے جا کر اپنی بھابھی سے کہو کہ آ کر مجھ سے دم ڈلوا دے، ٹھیک ہو جائے گی، اسے نظر ہو جاتی ہے اور اکثر عورتوں کو نظر کا مسئلہ رہتا ہے، تم جا کر اسے میرے حجرے میں بھیجو۔ میں نے جا کر یہ بات بھابھی کو بتائی تو بھابھی نے ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ میں رات کو جاؤں گی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پتہ نہیں یہ کس چیز کی چمک تھی، لیکن وہ ایسے خوش ہوئی تھی جیسے اسے برسوں کی مراد پوری ہوئی ہو۔
میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میرا شبہ نہیں تھا، لیکن رات کو کھانے کے بعد ابا نے بھابھی کو اشارہ ضرور کیا تھا کہ بیٹی میرے کمرے میں آ جانا، مجھے لگتا ہے کہ تم پر کسی چیز کے اثرات ہیں، اگر اسی طرح رہا تو تمہاری صحت گر جائے گی، دم کروا کر چینی اور پانی بھی لے جاؤ اور مجھ سے دم بھی کروا لینا، میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ابا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ابا کے کمرے میں گئی تھی، لیکن اسے کمرے میں گئے ہوئے 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ وہ اتنی دیر سے وہاں کیا کر رہی ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا تھا کہ میرے ابا کے کمرے سے ایک عورت کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں حیران ہو گئی، پہلے مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر بھابھی کی چیخو پکار بڑھتی گئی۔ بالآخر میں، میری امی، بھائی لوگ سب باہر آ کر صحن میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھا تو یہ چیخیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ہم لوگ ابا کے کمرے کی طرف بڑھے تو وہاں پر مکمل ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ میری بھابھی کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ بھیا نے فوراً کمرے کی روشنی چلائی۔ میں نے سامنے دیکھا تو شرم سے میری آنکھیں جھک گئی تھی۔ بھابھی تو عجیب و غریب حال میں نیچے فرش پر ایسے پڑی تھی جیسے کسی نے ان پر ظلم و تشدد کر دیا ہو، اور وہ کافی دیر سے درد میں تڑپ رہی ہو۔ بھائی پر نظر پڑتے ہی بھابھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے بچا لو فضل، مجھے اس درندے سے بچا لو، یہ بہت ہی عجیب شخص ہے، اس کے اندر ہوس بھری ہوئی ہے، یہ مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک بری نظر سے دیکھتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے باپ کی عمر کا شخص میرے بارے میں ایسی باتیں سوچتا ہوگا۔ میں تو اپنی بھابھی کے منہ کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ارے دیکھ کیا رہی ہو؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کمرے کا ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ تمہارا باپ میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے دام کرنے کے بہانے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ خدا کا خوف کریں ایسا سسر اللہ دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے۔ یہ شخص اتنی بری نیت کا نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو انہیں اپنے باپ کی جگہ مانتی تھی۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ ابا گمسم کمرے سے باہر نہیں جانے لگے تو بھائی نے انہیں روک لیا۔ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو باتیں کر رہی ہے ان کا جواب دے کر جائیں۔ ابا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا جیسے ہی انہیں اپنے بات پر یقین بھی نہ ہو۔ بیٹے، تم مجھ سے اس بات کا جواب مانگ رہے ہو؟ اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا تھا؟ ابا جو بات کی ہے اس کا جواب دے۔ بھائی نے بڑی سختی سے ابا کو اپنے بازو میں جکڑ رکھا تھا جیسے کہ وہ انہیں مجرم مان رہا ہو۔ مجھے تو اپنے بھائی کی یہ بات بہت ہی بری لگی تھی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ ابا اتنی گری ہوئی حرکت کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ ہم سب ابا پر شک کرنے لگے تھے۔ حالانکہ ابا ایسے نہیں تھے، لیکن ہر وقت اپنے کمرے میں بند تھے، کسی سے بات چیت نہ کرتے۔ ہمیں ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ میری امی ابا کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی یہاں سب آپ پر الزام لگا رہی ہیں، میں اپنے شوہر کو اچھے سے جانتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کرنا تو دور کی بات، آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے ابا اماں کی بات سن کر وہیں پر بیٹھ گئے، جبکہ بھائی اپنی بیوی کو لے کر کمرے سے باہر آ گئے۔ مجھے عادت تھی کہ میں ہمیشہ ان کے کمرے کے باہر گھومتی پھرتی، یا تو کبھی میں واک کرتی یا کوئی نہ کوئی بہانہ میرے پاس ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں ان کے کمرے کے باہر موجود رہتی۔ میں نے دیکھا بھائی اپنی بیوی سے وعدے اور قسمیں نبھا رہا تھا، جبکہ بھابھی منہ بھر بھر کر میرے ابا پر الزام لگا رہی تھی، کہنے لگی کہ میں آپ کے ابا کی وجہ سے بولتی نہیں تھی، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ بہت ہی احترام اور عقیدت کا ہے، لیکن مجھے ہمیشہ ایسی ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس سے پہلے کہ مجھے بہت ہی بار ایسا ہوا، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں، بس آپ مجھے جلدی سے اس گھر سے دور لے جائیں تاکہ ہم دونوں الگ رہ سکیں۔ میرا بھائی یہ باتیں کر رہا تھا، میں اپنے کمرے میں آ گئی، مگر صبح پھر ایک خبر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ابا ناشتے پر نہیں آئے تھے۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم جا کر انہیں جگا کر لے آؤ۔ بھائی کہنے لگا وہ کس منہ سے ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں گے؟ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں جلدی سے ابا کے کمرے میں گئی، کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ میں نے آ کر بھیا کو بتایا، امی اور بھیا دونوں پریشان ہو گئے۔ ہم نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو جیسے آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے تھی اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ ہم فوراً سے ابا کو ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بہت ہی ذہنی پریشانی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابا کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی تمہارے پچھتاوے کے رونے لگا۔ بھائی نے سوچا نہیں تھا
کہ اس کا باپ اسے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جائے گا۔ جس باپ پر اس نے اتنا گھنونا اور گندا الزام لگایا تھا، اس کی صفائی دینے سے اس باپ کو اتنی شرم آئی کہ اس نے اسی دنیا سے ہی کوچ کر لی۔ بھائی کو احساس تو ہو چکا تھا کہ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا تھا، لیکن اسی وجہ سے وہ ابا کے جنازے پر بہت ہی سخت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہر بار یہی کہتا کہ یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے ابا کی قاتل تھی، اسے بلاؤ کہاں ہے وہ، میں آس پاس دیکھ رہی تھی۔ بھابھی تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی، نہ ہی وہ مجھے نظر آئی اور نہ ہی اس نے مجھ سے دوبارہ بات کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری بار وہ مجھے تب ملی تھی جب ہم لوگ ابا کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور اس نے مجھے سفید رنگ کی شال لا کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو کہنے لگی، خدا غارت کرے اسے، جہاں گئی ہے دفع ہونے تو مجھ سے دوبارہ اس کا نام مت لینا۔ اماں کی آنکھوں سے اپنی بہو کے لیے غصہ تھا، جبکہ بھائی بھی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ اپنے ابا کے جنازے کے کفن دفن میں لگے تھے۔ سب لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے ابا اتنی سی عمر میں کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم انہیں کیا بتاتے کہ گھر کے ناگ ہی انہیں ڈس گئے، لیکن بھابھی کی گمشدگی اب ہمیں کھٹک رہی تھی اور پریشان بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ بھابھی کا بھی پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بھابھی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی، تو کہنے لگی کہ وہ تو ہمارے گھر کی طرف نہیں آئی، جس دن آئی تھی تو میں نے اسی دن اسے اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ بھابھی کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ناراض لگتی تھی، لیکن ہمارے سامنے بھرم رکھا، ہم سے اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، لیکن پریشان تھی۔ وہ بھی کہنے لگی اگر اس کا کچھ پتہ چلے تو ہمیں بھی بتائیے گا، وہ کب سے غائب ہے، گھر سے سب مہمان جا چکے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ابا کے کمرے میں جاؤں، ان کی یادیں تازہ کر لو، ان کے کمرے کو دیکھوں، ان کی استعمال شدہ چیزوں کو کہیں صدقہ کر دو تاکہ ابا کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن میں نے جیسے ہی ابا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، دیکھا تو وہ اندر سے بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی، میرے ابا کی تو وفات ہو گئی تھی، اب اس کمرے میں کون تھا؟ دروازے کو میں دوبارہ سے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے فوراً آ کر یہ بات اپنے بھائی کو بتائی۔ بھائی میری طرف سے پریشان ہو کر دیکھنے لگے، اماں بھی آئی، ہم سب مل کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ تبھی اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بھابھی کی تھی۔ دروازے کو مت توڑو خدا کے لیے، مجھے یہاں رہنے دو، بھابھی کی آواز اب واضح آئی تھی۔ کیوں رہنے دے تم؟ ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، باہر آؤ، سب مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں نے بھابھی کو باہر آنے کے لیے کہا، مگر وہ خدا تعالیٰ کے واسطے دینے لگی کہ یہ دروازہ مت کھولیں، لیکن بھائی نے دروازے کو کھول کر ہی دم لیا تھا۔ دروازہ ٹوٹ کر آگے جا گرا، لیکن بھابھی نے ایک ذرا بھی حرکت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے سر پر زخم آ گیا، لیکن وہ ہلی بھی نہ تھی۔ مگر جب بھابھی پر نظر پڑی تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ کا عذاب اتنی جلدی بھی اثر دکھا سکتا ہے۔ جو میری بھابھی کے ساتھ ہوا تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ بھیا تب تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ بھابھی کو امی نے کہا، تم جا کر اپنے شوہر کے کمرے میں رہو، یہاں سے نکلو، یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ اماں نے انہیں نکال دیا تھا، لیکن بھابھی نے اپنے چہرے پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے امی کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، بس میری ہی نظر پڑی تھی۔ بھائی باہر دروازے پر کسی سے باتیں کر رہا تھا، بھابھی اس کے کمرے میں جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی واپس آیا، مجھ سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں نے اشارہ کیا کہ تمہارے کمرے میں گئی ہے۔ بھائی اپنے کمرے میں گیا تو چیختا ہوا باہر آیا، اس کے چہرے پر بھی وحشت تھی اور پریشانی تھی۔ اماں سے، اماں اسے بچا لو۔ بھائی نے یہ کہہ کر اماں کے پیچھے یوں پناہ لی جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چپکتا ہے۔ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ تم اپنی بیوی سے ڈر گئے؟ وہ ایک عورت ہے، کوئی ڈائن تو نہیں، تم میرے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ امی نے بھائی کو ڈانٹ دیا تو بھائی کہنے لگا، نہیں امی، یہ ڈائن نہیں، لیکن مجھے اسے ڈر لگ رہا ہے، بلکہ آپ چل کر اسے خود دیکھ لیں، کیا حلیہ بن گیا ہے اس کا۔ بھائی یہ کہہ کر اماں کو اندر لے گئے۔ اماں بھی اندر جا کر خاموش ہو گئے۔ میں تو پہلے ہی بھابھی کا حال دیکھ چکی تھی، بس پھر کیا تھا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی بہو کی انگلی پکڑی اور بولی، اس کمرے سے نکل جاؤ، اس گھر سے چلی جاؤ، تم نے اس گھر کو بہت تباہ کر دیا ہے، خدا کے لیے اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اماں نے یہ بات بول تو دی تھی، لیکن اگلی ہی خبر نے انہیں مزید چونکا دیا تھا۔ بھابھی اب اکیلی نہیں تھی، اس کے باوجود ایک اور وجود بھی پل رہا تھا جو کہ ان کی اولاد تھا۔ اماں سر پکڑ کر رہ گئی، یا اللہ تو نے کس آزمائش میں ہمیں ڈال دیا ہے۔ اماں اسی شام اپنے شوہر کی قبر پر گئی تھی، ان کی پریشانی دیکھنے والی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے
مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے راستے صاف کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت آنا، میں جا کر اپنے شوہر کی قبر پر دعا مانگوں گی، اس سے معافی مانگوں گی۔ تم نے اللہ کے اس نیک بندے پر اتنا گھنونا الزام لگایا ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ بابی نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، دیتی بھی کیوں، کیونکہ وہ اب قصوروار تھی اور اسے قصور کی سزا ملنا تھی۔ اماں نے جا کر اپنے شوہر کی قبر پر معافی مانگی، مگر قصور تو انہی کا تھا۔ سو بھابی کی جو شکل بگڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں کا رخ ایسے پھرا ہوا تھا جیسے انسان کا نہیں بلکہ حیوان کی آنکھیں ہوں، شکل بندر کے جیسی ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ اماں کی دعا کرنے سے کچھ بھی نہ ہوا۔ ہم لوگ ایک عالم دین کے پاس گئے، انہوں نے بھابی کو دیکھا تو یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم نے جو کچھ بھی غلط کیا ہے، جو قصور تم نے کیا ہے، وہ ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہوگا۔ ساری مخلوق کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ بھائی نے کہا، میرا مطلب ہے کہ اس گاؤں میں جتنے لوگ ہیں انہیں جمع کیا جائے اور یہ عورت ان کے سامنے اپنے اعتراف جرم کرے گی۔ اگر اس نے ایک لفظ بھی غلط بتایا تو اس کا حساب پہلے سے بڑھ سکتا ہے۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ بھابی نے صرف ابا پر الزام لگایا تھا، مگر مولوی صاحب نے جب یہ بتایا کہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ابا کا دل دکھا ہوا ہے، اگر یہ آ کر سب کے سامنے نہیں بتائے گی تو اس کی شکل زندگی بھر یوں ہی رہے گی۔ مولوی صاحب نے استخارہ کر کے ہمیں بات تو بتا دی، پر بھابی کے لیے اس سب پر عمل کرنا مشکل تھا۔ بالآخر اس نے ہمت جمع کر ہی لی، کیونکہ وہ اس صورت کو ساری زندگی کے لیے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس نے اعتراف جرم کیا تو وہ فہرست لمبی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ابا کے کمرے کے باہر ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جو اس کا پرانا عاشق تھا، اسے ملنے، اس کے ساتھ رات گزارنے وہ اپنے میکے بھی جایا کرتی تھی۔ اس نے کالا جادو بھی سیکھنے کی کوشش کی تاکہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا سکے، اس کی دولت کو وہ ہتھیا سکے اور ساری زندگی اس کے پیسوں پر عیش کرے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ اس کے شوہر کا نہیں، اس کے عاشق کا ہے، اور یہ سننا تھا کہ بھیا نے اسے ادھر ہی طلاق دی۔ اس کی صورت تو رفتہ رفتہ ٹھیک ہو گئی، مگر عزت نہ رہی۔ پوری زندگی وہ عزت کے لیے ترستی رہے گی، کیونکہ اس نے ایک ایسے انسان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا جس کی عزت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی تھی۔